آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تبصروں پر مشتمل یوٹیوب کا بڑا پروگرام آخری شو۔ السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں آخری شو اور میں ہوں شاہین صاحب بھائی۔ آج کا شو بہت افسوس اور بڑے دکھی ماحول میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے ملک میں جو ہیڈ لائنز جو ہیں، سیاست، کیسی سیاست ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہیڈ لائنز اگر آپ آج کی دیکھیں تو پی ڈی ایم کا کیا حشر ہو رہا ہے، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا ایشو چل رہا ہے، نیب اور مریم صاحبہ کا ایشو چل رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں۔ یعنی پی ڈی ایم میں اب پہلے تو وہ سب مل کے 9، 10، 11 لوگوں کی ٹیم تھی، اور وہ ایسے حملے کر رہے تھے جیسے وہ ابھی پورا کا پورا اسٹیڈیم ہی اکھاڑ دیں گے اور سب کو بھگا دیں گے وہاں سے۔ اور اب وہ جو ہے ان کا حشر یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا آپ معافی مانگیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا آپ معافی مانگیں۔ ایک کہہ رہا ہے جی ہماری طرف سے خدا حافظ، دوسرے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئی اور اس نے ان سب کو دھوکہ دیا۔ اور بھائی پہلے آپ نے ان پہ بھروسہ ہی کیوں کیا تھا؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نون لیگ والے، اور نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب مل کے کچھ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ مولانا صاحب بیچ میں ایک وہ سب کا جو کہتے ہیں کہ مشترکہ ایک ان کو ایک مل گیا تھا کھلونا کہ جی آپ بیچ میں بیٹھ جائیں اور ہم سب آپ کے ارد گرد چھلانگیں لگائیں گے اور آپ بیٹھ کے وہ ڈگڈگی بجائیں۔ اس کے بعد وہ مولانا صاحب جب سے یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا وہ تو غائب ہی ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، بیمار ہو گئے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ پتہ نہیں۔ تو پی ڈی ایم کا تو حشر یعنی خراب ہے۔ اب جو آج کی ہیڈ لائن میں جو سب نے سنا ہی ہوگا کہ پہلے انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو شو کاز نوٹس ایشو کر رہی ہے۔ بھائی پی ڈی ایم یہ بنائی ہے آپ نے ایک خاص، ایک بہت ہی نفیریس جسے کہتے ہیں مقصد کے لیے، صرف ایک نیگیٹو مقصد آپ کا، کہ جس میں آپ نے صرف ایک حکومت کو گرانا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ گرنے کے بعد آپ بھی خود گڈھے میں گر جائیں یہ آپ نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر وہ گرانا تو گرانا، وہ اس سے پہلے ہی سب گر گئے۔ تو وہ گرانے کے لیے سب نکلے تھے، سارے 900 چوہے کرنے چلے شکار، 9 چوہے 10 چوہے، وہ ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، باقی رہ گئے سارے گئے ہار۔ تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹس شو کاز نوٹس بھیج دیا، انہوں نے شو کاز نوٹس کو لے کے پھاڑ پھوڑ دیا۔ وہ اپنی لیڈری چمکا رہے ہیں بلاول صاحب، شو کاز نوٹس ان کو نون لیگ سے ملے گا تو وہ اس کا کیا کریں گے آپ سوچ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیسے شو کاز نوٹس کا جواب دے، ہر ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ستی سوتری پوتر بنا کے اور سب کو گالیاں دے رہا ہے، یہ ان کا حال ہے۔ اور تو ان کی تو یہ ہنڈیاں پکنے والی تھی نہیں، اور اب وہ پھوٹ گئی راستے میں۔ مولانا صاحب کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ جہانگیر ترین صاحب ان کو ایک مل گئے، نئی ایک دریافت ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ان کو سارے ان کا جو یہ پی ڈی ایم کا جو پورا پلان تھا اور پورا جو ان کا آپ جو بھی کہہ لیں سازش کہہ لیں، یہ انہوں نے جو بنایا تھا جمہوریت بحال کرنے کا اتنا بڑا، وہ اب جہانگیر ترین صاحب ان کے سارے مسئلے حل کریں گے۔ جس کو دیکھو جہانگیر ترین صاحب کے شاباش دے رہا ہے، واہ 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 واہ، جب آپ ہی آپ ہیں تو وہی تو آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور سب ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، سب ان کو بلانے کے لیے تیار ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب بیچارے خود ایسے پھنسے ہیں کہ وہ
ان کے جو ایسیٹس اور ان کے جو لندن میں ہے وہ منگوائے جا رہے ہیں وہاں سے. ایف آئی اے ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ اپنے آ کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو آپ کلیئر کریں آ کے. تو وہ ابھی تک تو ہوا نہیں ہے اور ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے آگے. لیکن جہانگیر ترین صاحب پہ تکیہ کر رہے ہیں اب سارے, اور ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, یہی ان کو اب ایک نیا ایک تنکا مل گیا ہے تو اس پہ وہ تھوڑے دن چلا لیں گے. گیم سارا ہے میڈیا کا, میڈیا پہ آنا ہے, میڈیا پہ شور مچانا ہے, میڈیا پہ یہ کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا جو سیریس بات ہوئی ہے وہ ہم نے عدالتوں میں دیکھی. مریم صاحبہ عدالت گئیں کہ مجھے بیل دی جائے اور منظور کی جائے. وارنٹ گرفتاری کا, انہیں گرفتاری کا خطرہ تھا تو عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں گئیں اور وہاں سے وہ آرڈر ان کو یہ ملا کہ جی نیب کو کہ آپ ان کو گرفتار کرنے سے 10 دن پہلے ان کو بتائیں گے. تو نیب والوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہمارے وکیل جو ہیں ان کے وکیل کو بتا دیں گے. تو پھر شاید یہ آرڈر ملا کہ نہیں عدالت کو بھی بتایا جائے. اب پتہ نہیں کون بتائے گا, عدالت کو ان کے وکیل بتائیں گے یا یہ بتائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ عدالتیں جو ہیں ہماری وہ اتنی سینسیٹیو ہیں اور اتنی زیادہ پریشان ہیں کہ یہ مریم صاحبہ کے خلاف وارنٹ ایشو ہو رہا ہے یار ہمارے ہوتے ہوئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ گرفتار ہو جائیں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور نواز شریف صاحب یہاں سے باہر نہیں جائیں گے, یہ کون روک سکتا ہے ان کو, چلے گئے. اور اب مریم صاحبہ نے جو جا کے اپنا کیس جو بھی ہے وہاں پہ لڑیں گی. تو ان عدالتوں میں آپ انصاف کی امید لے کے جو بھی جائے گا وہ بڑا عقل مند ہوگا, اتنا کہنا کافی ہے. یہ عدالتیں اپنے آپ کو خود ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں, ایک طریقے سے یہ بدنام کر رہی ہیں, اور یہ پورے ملک کے سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے آپ ان کو تھوڑے دن کا ریلیف دے دیں گے جو بھی ہوگا, مگر یہ میرٹ پہ کریں کام سر جج صاحبان, کیونکہ جو آپ آج کر رہے ہیں وہ کل دوسرے کیسز میں بھی کورٹ ہوگا, وہ پریسیڈنٹ بنے گا, وہ لیگل ایک دوسرے لوگ اس کو فالو کریں گے اور مثال دیں گے کہ جی دیکھیں فلانے کیس میں یہ ہوا تھا. اور یہ غریب لوگوں کو آپ دیں گے اس طرح کی فیسلٹی؟ کوئی کسی خاتون کو ہی صحیح, اگر کوئی خاتون آپ کے بیل کی گرفتاری کا ڈر ہے کسی کو, وہ آتی ہیں آپ سے بیل لینے, سپریم کورٹ میں اول تو جائے گی کون سی عام خاتون, جب تک کہ وہ کہیں گے جاؤ پہلے بھگت کے آؤ, نیچے کی جتنی جیلیں ہیں اس میں بھگتتے ہوئے بھی وہ خاتون اور یا جو بھی ہے سال میں فارغ ہو جائے گا. تو یہ قانون اور یہ سسٹم جو ہے یہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ امیروں کے لیے اور بڑے چوروں کے لیے الگ ہے اور عام لوگوں کے لیے الگ ہے, اور اس میں آپ کی اپنی ریپوٹیشن اور اپنی عزت بھی داؤ پہ لگ رہی ہے. مگر یہ کہ امید ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جب آپ فیصلہ کریں گے تو میرٹ پہ کریں گے, تاکہ وہ آئندہ جو بھی اس کو دیکھے گا اور کوٹ کرے گا اور اس کو فالو کرے گا تو وہ کہے گا کہ انہوں نے کوئی انصاف کیا ہے, کچھ نہ کچھ انصاف تو کیا ہے. جی میں اب آتا ہوں میڈیا سیکشن پہ, اور میڈیا سیکشن میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت افسوس کا مقام ہے, آج افسوس کا دن ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے اپنا جو پروگرام کیا تھا اس میں کچھ ایڈیٹرز کے اور کچھ سینئرز کے نام لیے تھے, اس میں آئی رحمان صاحب کا نام بھی تھا. بہت ہی محترم, بہت ہی بزرگ, بہت ہی زبردست شخصیت تھے وہ, اور ان کا آج انتقال ہو گیا, انَ راجعون. اور ان جیسا اب آئی رحمان صاحب جیسا کوئی دوبارہ نہیں آئے گا. ایڈیٹر 90s میں تھے وہ, پھر اس کے بعد انہوں نے جب ایڈیٹری چھوڑی تو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اور اس
کے ایشوز کے لیے وہ لڑتے رہے پھر، اور وہ ہیومن رائٹس پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین رہے عرصے تک، شاید ابھی بھی تھے، اور دنیا بھر نے ان کو اکنالج کیا، ان کو ایوارڈ دیے. سارا جرنلزم اور جرنلسٹ اور میڈیا ان کو دیکھتا تھا کہ یہ آئیکن ہے، ایک روشن شمع ہے سب کے لیے، اور وہ لکھتے بھی رہے آخر وقت تک، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے بھی، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹے اور اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. کوئی انہوں نے نوکریاں نہیں لیں، کوئی انہوں نے پلاٹ نہیں لیے، کوئی ان کا ایسا کام کوئی نہیں بتا سکتا کہ جو انہوں نے وہ غلط کیا ہو، کمپرومائز کیا ہو اپنے آپ کو، پروفیشن کو کمپرومائز کیا ہو، یا کبھی کسی ڈکٹیٹر سے ہاتھ ملایا ہو، کسی جنرل سے ہاتھ ملایا ہو. لیکن وہ بڑے سادہ، میرے ذاتی طور پہ ان سے زیادہ ملاقات نہیں رہی، کیونکہ وہ لاہور میں تھے اور میں اکثر یا تو کراچی میں تھا یا اسلام آباد میں تھا، مگر اکثر وہ آتے رہتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، دیکھتا تھا ایز اے جونیئر میں ان کو دیکھتا تھا کہ جی کیا شخصیت ہے ان کی، کیا سادہ شخص ہیں، اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے یہ لڑتے ہیں اور ذرا سا نہیں گھبراتے. تو انسپریشن ملتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور اسی طرح کے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. مگر وہ ظاہر چلے گئے، اب 90 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ لڑ رہے تھے. اب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی بہت اچھے زبردست جرنلسٹ ہیں، وہ ڈان کے ساتھ لاہور میں ایسوسیٹڈ ہیں، اور ہماری سب کی خدا مغفرت کرے ان کو، اور ان سب کو صبر دے اور ہمت دے کہ وہ اس نقصان کو برداشت کریں. آج میرا خیال تھا کہ میں میڈیا کے بارے میں کچھ اور باتیں کروں گا جیسے پچھلے پروگرام میں کی تھی اس کے تسلسل میں، لیکن آج رحمان صاحب کی جب خبر سنی تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کچھ اور نہیں کرنا. ہاں، ایک جو میں نے اپنا جو دوسرا آخری سیکشن ہوتا ہے قصے والا، اس میں نے ضرور، کیونکہ رحمان صاحب جب بھی آتے تھے اسلام آباد آتے تھے، ڈان کے دفتر بہت دفعہ آتے تھے، ڈان میں آخر تک وہ لکھتے رہتے تھے، ابھی بھی لکھتے تھے، اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اندر سے آدمی جو مضبوط ہوتا ہے نا وہ ہے، اور اصولوں پہ والے آدمی. اور ہمارے ڈان کا ماحول بھی ایسا تھا، اور یہ میں 90s کی بات کروں، آج کل تو خیر پتہ نہیں، لیکن خیر مجھے چھوڑے ہوئے بھی ڈان کو کوئی تقریباً 15-20 سال تو ہو گئے، 20 سال سے زیادہ ہو گئے. تو 90s میں جب میں ڈان میں تھا، اس وقت کا ہمارا ماحول کیا ہوتا تھا، اور کس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے تھے، کس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو ہم فالو کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور بے جسے کہتے ہیں نا بے غرض ہو کے سپورٹ کرتے تھے. تو میرا جو آخری آج کا قصہ ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمارے ڈان میں کیا ماحول تھا اور ہم کس طریقے سے کرتے تھے. اس کے کچھ واقعات بھی ہیں جو کہ شاید آج سن کے آپ کو کچھ حیرت ہو اس پہ، اور شاید ایسا لگے کہ یہ کو پاگل لوگ تھے. قصہ تو میں آپ کو آج سناؤں گا، مگر جیسا پہلے بھی ہے میرا قصہ میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ہم آج کل بہت بات کر رہے ہیں کہ پروفیشنلزم میڈیا میں نہیں رہا، ایتھکس نہیں رہی، آنیسٹی نہیں رہی. اور تو ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور کس طرح ہوتا تھا اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ دوں گا، اور اس سے ایک اندازہ ہوگا آپ کو کہ جی اس وقت کم از کم آج سے کوئی تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کم از کم کس طرح لوگ ایک دوسرے سے رسپیکٹ شو کرتے تھے، پروفیشنلزم تھی اور آنیسٹی تھی. میں کراچی سے اسلام آباد گیا ڈان میں 1989 کے آخر میں اور 1990 میں، پھر پورا سال کام کیا، اور 91
میں تو ہمارے جو بیورو چیف تھے اس وقت ضیاء الدین صاحب تھے، بہت محترم، اور محمد ضیاء الدین صاحب آج کل بھی ہیں اور وہ کنفرم کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں. ضیاء الدین صاحب تھے اور میں ایز اے کورسپونڈنٹ پولیٹیکل رپورٹر کام کرتا تھا اور کر رہا تھا. تو ہوا یہ کہ 92 کے درمیان میں یہ اس میں ضیاء الدین صاحب کو ایک آفر آئی جنگ گروپ کی طرف سے کہ وہ ایڈیٹر بن جائیں، بجائے بیورو چیف کے وہ ایڈیٹر بن جائیں اور لاہور میں ان کا جو نیوز کے ایڈیٹر ہو جائیں لاہور میں. تو ضیاء الدین صاحب نے وہ ایکسیپٹ کر لی اور وہ کہنے لگے کہ میں لاہور جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی چلے، خوشی کی بات ہے، مبارک ہو آپ کو. اور مگر 2-3 ایشوز تھے جو ہمارے آپس میں پرسنل لیول پہ تھے. ایشوز نہیں تھے، مطلب ہے کہ جو انہوں نے کہا جی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، رائٹنگ کرتا ہوں گلف میں، ایک اخبار ہے گلف نیوز کے لیے، تو میری غیر موجودگی میں آپ اگر کریں تو بڑا اچھا ہوگا، کریں آپ. میں نے کہا کہ جی بہت خوشی کی بات ہے، میں آپ کو جو بھی ہیلپ کر سکتا ہوں کروں گا. لیکن نہیں، آپ کریں، اور جو کیونکہ وہ ہوتا ہے سسٹم کہ آپ نے جتنا لکھا جو چھپ گیا اس کی پیمنٹ ہوتی تھی، تو وہ پیمنٹ وغیرہ آپ لے لیں، لیکن وہ آپ میرے نام سے کرتے رہے. میں نے کہا میں آپ کے نام سے، مجھے کوئی شوق نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی جاب رہے گی انٹیکٹ جب تک آپ نہیں آتے. تو بالکل یہی ہوا. میں نے رپورٹنگ شروع کر دی اور ہوتی رہی رپورٹنگ. اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنا ضیاء الدین صاحب کو 1.5 سال 2 سال تک شاید رہے وہاں پہ. ان کا دل نہیں لگا لاہور میں، کیونکہ ان کی فیملی شاید اسلام آباد میں تھی، تو وہ آتے جاتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں وہاں نیوز میں لاہور میں نہیں رہ سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا، اس دوران میں یہ ہوا کہ وہ چلے گئے تو ڈان نے مجھے بیورو چیف بنا دیا اسلام آباد کا. بڑی آنر تھا میرے لیے کہ جی میں ابھی 2 سال پہلے ہی آیا تھا اسلام آباد کراچی سے، اور 2 سال میں انہوں نے مجھے بیورو چیف بنا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے. تو اسلام آباد جب ضیاء الدین صاحب واپس آنے لگے تو کہنے لگے یار اب میں جاؤں گا کہاں، میں وہاں سے آؤں، یہاں تو ان کے نیوز میں اسلام آباد میں تو جگہ تھی نہیں، کوئی اور صاحب ایڈیٹر تھے. تو شاید مدیحہ لودھی تھی اس وقت میرا خیال ہے. تو میں نے ان کو آفر کی، میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ ڈان میں واپس آ جائیں اور میں بات کرتا ہوں اپنے ڈان والوں سے، آپ سے اچھا کون ہمیں ملے گا دوبارہ، تو آپ یہیں واپس آ جائیں. تو کہنے لگے میری پوزیشن اب کیا ہوگی، کیونکہ میں تو بیورو چیف تھا اور بیورو چیف تو آپ ہیں. بھائی آپ بیورو چیف آپ ہی ہیں، آپ آ جائیں، آپ ہی بیورو چیف بنیں، میں اپنی کرسی یا اپنی سیٹ لے کے باہر ہال میں پھر چلا جاؤں گا ایز اے کورسپونڈنٹ. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں اپنی کرسی پہ. ڈان کو فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا، ہماری دوستی ہے، ہماری پورے ایک ماحول ایسا ہے کہ ہم سے واپس میں ایک ٹیم کی طرح، فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ آ جائیں. انہوں نے کہا اچھا بات کریں. میں نے بات کی اور میں نے ان کو کنونس کیا ڈان والوں کو کہ جی ضیاء الدین صاحب واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں پہ آئیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کا، میں نے کہا میرا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بلا لیں ان کو. انہوں نے آفر کی، واپس آئے. ضیاء الدین صاحب نے اپنی پوزیشن واپس لے لی کیا، ہم نے کہا آپ بیٹھیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، بیٹھیں بالکل. اور میں اپنا سیٹ ہال میں جا کے پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. اب اس دوران میں واشنگٹن میں ایک پوزیشن آئی. انہوں نے مجھ سے کہا ڈان والوں نے کہ آپ جانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں جانا چاہتا میں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میں جب تک یہ ختم نہیں ہو میں نہیں جانا چاہتا. حالانکہ کوئی اگر فارن پوسٹنگ ہو تو لوگ تو جمپ کرتے ہیں. تو ہمارے کراچی کے ایک سینئر تھے محمد علی صدیقی صاحب، ان کو بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد پھر 2-2.5 سال کے بعد جب وہ واپس آئے
تو پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تیار ہوں اب. تو خیر وہ تیاری واری کر کے ہم لوگ 95 کے شروع میں واشنگٹن چلا گیا. ضیاء الدین صاحب وہیں رہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ جی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو چھوڑ دوں گا تو میری کوئی عزت میں کمی ہو جائے گی، یا میرے کام میں کمی ہو جائے گی، یا میری کوئی تنخواہ کم ہو جائے گی، یا مجھے لوگ بری نظر سے دیکھیں گے، یا میں اگر باہر چلا گیا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا مجھے. آپ اپنا پروفیشنلزم، آنیسٹی، ایتھکس اور بالکل یعنی جسے کہتے ہیں ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، اسی طرح کام کریں اور آپ کو پہلے سے بھی ڈبل فائدے ہوں گے. آپ کو بے ایمانی کرنے کی، چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ضیاء الدین صاحب ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں. ابھی بھی اختلاف ان سے بہت ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے، مگر ہماری ان کی دوستی اور ہماری ان کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ویسے ہی قائم ہے اور ایسے ہی قائم رہے گی. سب لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جی آپ اگر تھوڑا کچھ قربان بھی کر لیں اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.